أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا اور بچپن میں ان کے بولنے والے معجزے کا تذکرہ فرمایا. مذکورہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 5 بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اور تعلیم دے گا اللہ پاک ان کو کتاب کی. ان پر کتاب اترے گی، انجیل. تو لازمی بات ہے انجیل کی تعلیم اللہ رب العالمین ان کو دیں گے تاکہ وہ انجیل کو آگے چلائیں. والحکمت، اور حکمت، دانائی اور بصیرت کی تعلیم اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے. والتورات والانجیل، اور تورات کی تعلیم بھی اللہ رب العالمین ان کو دیں گے. والانجیل، انجیل تو ان پر ویسے ہی اترے گی، اس کی تعلیم بھی اللہ رب العالمین دیں گے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت تورات اور انجیل دونوں کے قاری اور حافظ ہوا کرتے تھے علیہ السلام. اور آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنائیں گے اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بنی اسرائیل کی طرف وَرَسُولًا، اور رسول بنائیں گے اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. تو جب وہ آ گئے اور بڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور 7 معجزات بھی عطا فرمائے. تو آگے معجزات کا تذکرہ ہے. فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انی بے شک میں، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. انی لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں انی بے شک میں، قد یقیناً، جئتو آیا ہوں، کم تمہارے پاس، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود ایک معجزہ بن کر تمہارے رب کے سامنے تمہارے سامنے آیا ہوں. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک معجزہ بن کر، ایک آیت بن کر، ایک نشانی بن کر آیا ہوں. کیونکہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے میں پیدا ہو چکا ہوں. میری ماں جی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور میرا کوئی باپ نہیں ہے. میں اللہ کے حکم سے دنیا میں آیا ہوں. یہ میری سب سے بڑی کرامت اور میرا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور آگے پھر 5 معجزات کا تذکرہ ہے. نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، انی بے شک میں، اخلق کو پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے. تین تو کے ساتھ مٹی کو کہتے ہیں، اور 3 تے کے ساتھ انجیر کو کہتے ہیں عربی میں. انی بے شک میں، اخلق کو پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، من سے 3 مٹی، مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکلیں، پرندوں کے مجسمے. کیا مطلب؟ جیسے ہے شکل، پرندوں کے مجسمے، پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں. یعنی کس سے؟ مٹی سے. مٹی اٹھا لی، گارا اٹھا لیا، اسی سے پرندہ بنا لیا، جیسے بچے بناتے ہیں، اسی طرح پرندے بناتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں.
مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں، پھر ان مجسموں میں پھونک مارتا ہوں، پھر اس پھونک کی برکت سے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ ہو جاتے ہیں وہ پرندے طیرن، پرندے یعنی اڑنے والے حقیقی پرندے بن جاتے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اوپر اڑ جاتے ہیں۔ میں مٹی سے بنا لیتا ہوں، پھر میں پھونک مارتا ہوں، پھر وہ اڑ جاتے ہیں۔ یہ پہلا معجزہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن آگے فرمایا یہ بنتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بس یہی سب سے بڑا فرق ہے انبیاء کرام میں، دینداروں میں، اور آج کل کے جہلاء میں۔ آج کل کے جاہل اتنی گندی باتیں کرتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ جناب لوگوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، لیکن کہتے تھے میرے حکم سے اٹھ جاؤ۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کوئی توحید بیان نہیں ہو رہی، یہ کوئی ولی کی کرامت نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے اور کفر اور شرک بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، صاحب کرامت بے شک تھے، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، یاد رکھیے، کرامت ہوتی ہے نبی کی طرف سے، ولی کی طرف سے، اور معجزہ ہوتا ہے پیغمبر کی طرف سے۔ دونوں خرق عادت، یعنی انسان ان کے کرنے سے عاجز ہے۔ معجزہ کا مطلب یہی ہے۔ اور کبھی ایسے خرق عادت کوئی کام ولی کے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں، انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عقیدہ یہی ہے کہ کرامت میں بھی ولی اپنی کرامت نہیں دکھا سکتا، اپنی کرامت میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ یہ کرامت اصل میں اللہ کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کرامت ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ولی ہے تو ولی کے ذریعے اللہ کرامت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام بھی محتاج ہوتے ہیں خدائے کریم کے، وہ بھی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ اصل حقیقت اللہ کی طرف سے ہے، اصل معجزہ کو دکھانا اور اس کا اظہار کرنا اللہ کی جانب سے ہے، لیکن وہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ باقی معجزے میں بھی نبی اللہ کا محتاج ہے، کرامت میں بھی ولی اللہ کا محتاج ہے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کے کسی درخت کا کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کا اس کو حکم نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو اپنے حکم سے کیسے زندہ کر سکتے؟ اپنے حکم سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں پرندے مٹی کے مجسمے بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، ان میں پھونک مارتا ہوں۔ یہاں یہ بات ہے کہ چونکہ وہ بھی پھونک سے پیدا ہوئے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ لوگوں نے ایک گڑبڑ کر دی بیچ میں، خاص کر عیسائیوں نے، کہ اچھا اللہ نے ان میں پھونک ماری۔ بھئی اللہ نے براہ راست پھونک تو نہیں ماری، اللہ کے حکم سے فرشتے نے پھونک ماری۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پھونک اللہ نے فرشتوں کو ماری، پھر فرشتے نے وہ پھونک حضرت مریم کو ماری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو او نعوذ باللہ، اگر اللہ کا بیٹا کہنا ہے تو پہلے جبرائیل کو کہو۔ عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہے بیٹے سے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، بس بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ مجسمہ ایک پرندہ بن جاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، میری اجازت سے نہیں، چونکہ اللہ نے یہ معجزہ مجھے دیا ہے، بس میں بناتا رہتا ہوں، پھر پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتے ہیں، اڑتے ہیں خدا کے حکم سے۔ آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ
वलअबरस व उबरे, और ठीक करता हूँ बिल्कुल तंदुरुस्त और सलामती से। अच्छा, यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ कि देखें, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम को मोजज़ात अता फ़रमाए हैं तो उस ज़माने के हिसाब से, जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा चर्चा था, जादू की बड़ी ताज़ीम व तकरीम हुआ करती थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी हिसाब से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़े दिए थे, लेकिन ये 2 बड़े मोजज़े थे। एक था वो यद बैज़ा और एक था असाए मूसा, मूसा का डंडा। वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का डंडा था, उसको पत्थर पे मारते थे तो चश्मे पानी के निकलते थे, पानी पे मारते थे तो पानी रास्ता दे देता था, और जनाब उसको उसी से बहुत सारे काम निकालते थे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। और फिर इसी सबसे बड़ा मौजज़ा उनका यही था कि उसको फेंकते थे, ये बड़ा अजदहा बनता था। मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया, फ़िरौन ने चैलेंज किया, 9 लाख जादूगरों को जमा किया, और जादूगरों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को हराएंगे। उन्होंने अपने जादू दिखा दिए, पूरे मैदान को सांपों से भर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मौजज़े वाला डंडा दरिया मैदान में फेंक दिया, तमाम जादू सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे ने, जो बजदहा बन गया था, सबको खा गया, ख़त्म। तो तमाम जादूगर जो 9 लाख की तादाद में थे, सब सजदे में गिर गए। उनको इसके अलावा कोई चारेकार नहीं था। उन्होंने कहा आमन्ना बे रब मूसा व हारून, हम तो ज़िंदगी भर झक मारते रहे हैं, हकीकत तो ये है जो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम पेश कर रहे हैं, हम ईमान लाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। ठुकरा दिया फ़िरौन को। तो देखा, उसी जादू के हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया। इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबीबों और हकीमों का दौरा था। बड़े माहिर हकीम हुआ करते थे, इल्म तिब्बियात के कामिलुल फ़न उस्ताद मौजूद होते थे। बहुत ज़बरदस्त लाइलाज मरीज़ों को भी ले जाते थे उनके पास। वो इतने माहिर थे कि हर किस्म के बीमार को ठीक करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनके मुकाबले में ऐसे ज़बरदस्त मौजज़े दिए कि ये क्या परिंदे बना सकते थे, परिंदों में फूंक मार के ज़िंदा कर सकते थे, हकीम नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिया। मादरजाद अंधे को किसी हकीम और किसी डॉक्टर और किसी तबीब के बस से बाहर है। ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधे को भी ठीक करते थे। बरस के बीमार को, वो जो सफ़ेद दाग लगते हैं जिस्म पर, कहीं से सफ़ेद है, कहीं से काला है, कहीं से अजीब सा इंसान की शक्ल सूरत बिगड़ जाती है, उसका इलाज नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम उस पर हाथ फेरते थे, वो ठीक हो जाता था। तो ईसा अलैहिस्सलाम को फिर इसी हिसाब से। और आखिर में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़माने अक़दस आया तो उस वक्त क्या होता था, फसाहत व बलागत, शेर व शायरी और बोल चाल में लताफ़त व नज़ाकत का दौर था। ज़बरदस्त ऐसे अजीब अजीब मकाले लोग कहते थे, शेर व अशार कहते थे, और एक दूसरे से बढ़कर चैलेंज करते थे एक दूसरे को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जैसा अजीम मौजज़ा अता फ़रमाया और चैलेंज कर दिया। शान वाली ऐसी किताब और कलामुल्लाह कि बस इस कलामुल्लाह के नूर से पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। ऐसा ज़बरदस्त। और फिर कुरान करीम ने चैलेंज कर दिया कि फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, जिसकी एक छोटी सी सूरत, सूरह कौसर जैसी सूरत पेश कर दो। सिर्फ तुम नहीं, वदू शुहदाकुम, अपने तमाम माबूदों को भी बुलाओ, जिन्नात को बुलाओ, हैवानात को बुलाओ, पूरी इंसानियत को। तुम तो हो ही फसीह हो बलीग लोग, शेर शायरी वाले लोग और लताफ़त व नज़ाकत वाले लोग, ले आओ ना कुरान की एक छोटी सी सूरत पेश कर दो। कुरान करीम ने जब चैलेंज किया तो पूरी दुनिया के जो फसाहत व बलागत के माहिर लोग और शेर व शायरी पर, यानी फिल बदी हज़ारों अशार बोलने वाले लोग, बस सबकी कमरें टूट गई, सबकी ज़ुबानें गूंग हो गई, और जो भी आता था यही कहता था माँ
کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کلام اللہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہی قرآن کریم ابھی بھی اپنی شان و شوکت اور ابھی بھی چیلنج کو برقرار رکھا ہوا ہے، قیامت تک یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے، کوئی اس کے مقابل کوئی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے دکھائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اسی حساب سے معجزے عطا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، ایک وہ پرندوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بناتے تھے، پھر پھونک مارتے وہ زندہ ہوتے تھے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ٹھیک کرتا ہوں برس کے بیمار کو بھی، حکیم اور اطباء بھی نہیں کر سکتے، میں کر رہا ہوں۔ وَالْأَبْرَصَ، اور مادرزاد اندھے کو بھی لے آؤ، میں ہاتھ پھیر دوں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ دیکھو جا بجا اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی ہو کر، رسول ہو کر، صاحب وحی ہو کر، صاحب کتاب ہو کر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حکم سے کروں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کون ہو سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ میں اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ساری جھوٹیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے کیسی بات نہیں کی، وہ ایک ولی کامل تھے، اچھے انسان تھے، زبردست نیک اور صالح تھے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں ان کی طرف، اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں موتا مردوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور آگے جو پانچواں معجزہ ہے، فرمایا وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہیں خبر کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُ خبر کرنا، میں تمہیں خبر کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تم چھوڑ کر آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں جو لوگ آتے تھے، حاضری دیتے تھے، تو ان سے فرمایا کرتے تھا تو نے آج تیرے گھر میں دال پکی تھی، تو نے دال کھائی ہے، دال میں جو تو 2 روٹیاں تیرے سامنے رکھی تھی، ایک کھا لی، ایک چھوڑ دی، اور دال پوری کھا لی۔ دوسرے سے کہا تمہارے گھر میں ساگ پکی، گوشت پکا، فلاں پکا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اتنا کھایا اور اتنا چھوڑا۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا، اس کو غیب نہیں کہہ سکتے، ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 معجزے تھے ان کے۔ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، وما تدخرون، جو چھوڑ کر آئے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے سینکڑوں ہزاروں معجزات میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ یہ دیکھو، یہ معجزات بھی اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ سے پیغمبر کے۔ اسی طرح کرامتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن نبی ولی کے، جو ولی اللہ کا دوست ہے، نیک ہے، محبوب ہے، صالح ہے، اس وجہ سے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو یاد رکھو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم پیغمبروں کو، ولیوں کو اللہ کے شریک بناؤ۔ انہوں نے تو ہدایت کا راستہ بتا دیا لوگوں کو، تو اس لیے فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ان کنتم مومن، اگر تم واقعی مومن ہو، واقعتاً حقیقتاً مومن ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ، رسولوں کی اطاعت کرو، اپنے اولیاء کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔